Assalamu alaikum. This is Jannah from VSolvo once again in front of you with our new video, and the topic for today is brain drain. ब्रेन ड्रेन का मतलब ये है कि जो हमारा पढ़ा लिखा जहन है वो यहाँ से ड्रेन होना चाह रहा है या हो रहा है। यानी हमारी नौजवान नस्ल, हमारे कुछ मिलेनियल्स, हमारे कुछ ऐसे बच्चे, ऐसे कीमती असासा हमारे कौम का, हमारे मुल्क का, जो कि पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं कि यहाँ पे उनके टैलेंट को उस तरह से ना तो मुआवजे की सूरत में कोई रिवॉर्ड मिल रहा है और ना ही उनके अपने लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, ना कोई ऐसे क्या उसको बोलते हैं बेनिफिट्स हैं जिनसे वो इस्तेफादा हासिल कर सकें। इसलिए ना उनके टैलेंट को यहाँ से कोई आगे कोई फ्यूचर नजर आ रहा है उन बच्चों को या उन लोगों को, सो वो यहाँ से ड्रेन होना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं कि अपना फ्यूचर बाहर जाके सिक्योर करें। इस टॉपिक के ऊपर क्या आप इसके फेवर में हैं या अगेंस्ट, हम ये जानना चाहेंगे इमरान सर से। हमेशा की तरह इमरान सर हमारे साथ होते हैं और वो अपनी कीमती राय से हमें आगाह करेंगे कि ये ब्रेन ड्रेन असल में क्या ये हमारे हक में है या हमें इसके ऊपर थोड़ी सोच विचार करना चाहिए या जो है वो एडवांस डिसीजन पे हमें मूव होना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए। तो बढ़ते हैं इमरान सर की तरफ। जी सर, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बात यह है जी कि जो ब्रेन ड्रेन है वो उसके जो माने जो मैं समझता हूँ वो ये है कि बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं, जिनके पास डिग्रीज आ रही हैं और साथ साथ जिनके पास स्किल्स हैं, स्किल्स की बहुत ज़रूरत है, वो बाहर जाना चाह रहे हैं और बड़ी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर जाने की। अच्छा, पहले मैं इस बात को शुरू करने से पहले एक बात कर दूं कि मेरी बात से मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है और चूंकि हर किसी का अपना रिव्यू है, अपनी सोच है और मेरी सोच अपनी जगह है, आप लोगों की अपनी जगह होगी। आपने हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप क्या सोचते हैं। तो बात यह है कि यहाँ पर जो आवाम है पाकिस्तान की, वो किताबों में 24 करोड़ कही जा रही है, जो कि हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि 30 करोड़ हो, क्योंकि कमोबेश 24 करोड़ बोला जाता है। 24 करोड़ तो किताबों में है इनकी ना, लेकिन ऐसे लोग जिनकी निशानदेही या उनकी नंबर शुमारी नहीं हुई वो काफी हैं, क्योंकि गांव देहात पहाड़ रेगिस्तान भी हैं, काफी जगह हैं और कच्चे जो छोटे छोटे इलाके हैं वहां भी हैं लोग, तो उनका इनमें इंदराज नहीं है। अब बात यह है कि हर बच्चा इस वक्त चाहता है कुछ न कुछ बनना। यहाँ पर डॉक्टर्स बन रहे हैं, यहाँ पर इंजीनियर्स बन रहे हैं, कंप्यूटर्स के आला आईटी एक्सपर्ट बन रहे हैं कंप्यूटर्स के, और ये सारी स्किल्स की तरफ चीजें जा रही हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर ज्यादातर जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो ये कहते हैं कि आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, आप स्किल सीखें, स्किलफुल। लेकिन मेरे ख्याल में एक तो यहाँ भी ये इख्तलाफ करेंगे जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं हमारे, मैं नाम तो किसी का नहीं लेना पसंद करूंगा, ये क्या कहते हैं जी कि आप स्किल सीखें। बहुत अच्छी चीज है, स्किल सीखें, हुनर सीखेंगे तो आप कमाएंगे, लेकिन अगर आपके पास डिग्री होगी तो आपकी इज्जत ज्यादा होगी। बिल्कुल। देखिए ना, जो सिर्फ बच्चा इज्जत ही नहीं, फिर आपका डेजिग्नेशन भी तो बढ़ता जाता है ना, फिर आपके उन स्किल्स हैं वो फ्रूटफुल होंगी ज्यादा आपके लिए। और मेरी इसमें ये बात है कहने की कि जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज कम से कम होती जा रही हैं पाकिस्तान में। मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे कोट करूंगी, अगर किसी को समझ में ना आए कि मोटिवेशनल स्पीकर्स हमारे क्या बोलते हैं या वो हम उसको किस तरह से रिलेट करें। छोटी सी एग्जांपल है, स्किलफुल एक मजदूर है जो ईंटें उठा के ऊपर जाकर वो सारा कुछ कर रहा है, जिसको मेसन बोलते हैं। एक मजदूर है, वो स्किलफुल है, लेकिन डिग्री लेकर एक इंजीनियर आ गया है जो वो उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवा रहा है, आर्किटेक्ट इंजीनियर है,
تو میرا خیال ہے کہ اسکلفل مزدور اتنے پیسے نہیں لیتا جتنا وہ آرکیٹیکٹ لیتا ہے. جی بات اب یہاں بالکل صحیح کہی. بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ عوام ہے, اتنی زیادہ غربت ہے. بالکل دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جو بچہ گریجویٹ کر بھی وسائل جائے کی کمی ہے. تو لیکن اس میں جنہوں نے باہر جانا چاہ رہے ہیں, میرے خیال میں ان کو ضرور چلے جانا چاہیے ضرور, اور لیکن ایک طریقہ اختیار کریں, وہ ہے لیگل وے. یہ جو آپ لوگ کوشش کرتے ہوں گے کہ بھئی کوئی کسی ڈنکی لگائیں, انلیگل وے سے چلے جائیں, تو وہ طریقہ انتہائی خطرناک اور غلط ہے. آپ کا سرمایہ سارا ڈوب جائے گا اور اس میں زندگی کا بھی بہت نقصان بڑا ہے. خطرہ ہے. کافی ہوئے ہیں پچھلے دنوں یہ کیسز. تو آپ جو ہے لیگل وے آؤٹ چیک کریں, اس میں تھوڑے پیسوں سے بھی آپ جا سکتے ہیں باہر. اور میں ایک یہاں گزارش اپنی نوجوان نسل کو کر دوں خاص طور پہ کہ بھئی امریکہ ہی جانا ضروری نہیں ہے, اس کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں. اب کینیڈا جانا ضروری نہیں ہے, یو کے جانا ضروری نہیں ہے, بالکل یورپ کنٹریز میں جائیں, مطلب اور یورپین کنٹریز بھی ہیں. اب آسٹریلیا میں بڑا چانس ہے, نیوزی لینڈ میں بڑا چانس ہے, فن لینڈ دیکھیں. میں تو لگزمبرگ کی بھی مثال دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی ٹاپ پہ آ گیا ہے. اب اس طرح کے ملک ہے, چونکہ پچھلے دنوں میں بھی دیکھ رہی تھی کہ اورنج کہ پتہ نہیں مالٹا شاید کوئی کنٹری ہے, تو وہاں پہ بڑی اپرچونٹیز نکلی ہوئی ہیں. سو آپ ان چیزوں کی طرف موو ہوں, شفٹ ہوں. ملیشیا, انڈونیشیا, سنگاپور, سری لنکا تھوڑا سا ابھی پیچھے ہے, لیکن بہرحال اب بنگلہ دیش نے بھی بڑی ترقی کر لی ہے, اور پاکستان کے کافی انڈسٹریز وہاں جا رہے ہیں. تو ان سب جگہوں پہ اسکلڈ لوگوں کی, بچوں کی, لڑکوں کی, خواتین کی ضرورت ہے. چائنا میں بھی کافی ضرورت ہے, وہ کتنا ڈیولپ ہو گیا ہے چائنا. تو آپ اپنی کوشش کریں. اور یہ جو پیچھے ماں باپ اگر پریشان ہو رہے ہیں, تو بھئی بات یہ ہے کہ یہاں غربت میں یا پریشانی میں رہ کے پریشان ہونے سے اچھا ہے کہ بچوں کو باہر بھیجیں, تاکہ وہ کچھ آپ کو کما کے بھیجیں ڈالرز میں, یا وہاں کی جو بھی لوکل کرنسی ہے اس پہ وہ کما کے بھیجیں. یہاں پر اچھا فورن ایکسچینج آئے گا. پاکستان کو کتنا بینیفٹ ہوگا جب فورن ایکسچینج باہر سے آئے گا, پاکستان کی کرنسی مضبوط ہو جائے گی. یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کتنا بڑا ایلیمنٹ ہے. اور میرے خیال میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ لیگل ویز کو سپورٹ کرے, بجائے اس کے کہ اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو. امیگریشن کی پراپر ڈاکومنٹیشن ہو, پراپر لیگل طریقہ ہو, اور یہاں سے ہی ہر چیز سکین کی جائے کہ بھی وہاں ان کو جاب مل بھی رہی ہے کہ نہیں, کہ دھوکہ تو نہیں ہو رہا باہر. یہ بھی سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں سے جو لوگ ویزا لے کے دیتے ہیں, ایجنٹس جو ہیں, وہ دھوکہ کر جاتے ہیں. اس ساری چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ کو باہر ضرور چلے جانا چاہیے, تاکہ وہاں پر ابھی کمی ہے اسکلڈ لوگوں کی, یہاں پر بہتات ہے پاکستان میں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام بہتر ہو جائے, اور بعض اوقات جا کے زیادہ کام مل جاتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ آن لائن کام کریں, فری لانسنگ کریں. اب دیکھیں نا فری لانسنگ میں بھی بھرمار پڑی ہوئی ہے اس وقت, آن لائن میں بھرمار ہے کاموں کی. تو کوشش کریں کہ اگر آپ برین ڈرین کو نہ سمجھیں کہ بھئی یہ کوئی بہت بری چیز ہے. تو میرا یہ ریویو تھا, میری یہ ذاتی رائے تھی. باقی جی آپ کچھ بات کریں تاکہ ہم ویڈیو کو اختتام کریں. جی بالکل, برین ڈرین کو دونوں صورتوں میں لیا جا سکتا ہے. کہیں پہ ریسورسز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے یہاں پہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ کا بچے نے ڈگری بھی لے لی, اس کی جاب بھی ہو گئی ہے, وہ سیٹسفائی ہے. سب سے بڑی بات ایک چیز یہ بھی دیکھیے گا کہ سر کی ایج کے لوگ یا میرے ایج کے ہم لوگ پریفر کریں گے ہمارا بچہ باہر ابراڈ سیٹ ہو جائے. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم نے اتنا انویسٹ کیا اپنے بچے پہ. انویسٹ پیرنٹس اس لیے نہیں کرتے ہیں موسٹلی کہ ہمیں ریٹرن ملے گا, اس لیے انویسٹ کیا جاتا ہے بچوں کی اسٹڈی پہ, اچھی ایجوکیشن پہ, کہ کم از کم جو ہم اچیو نہیں کر سکے ہمارے بچے وہ اچیو کریں. کیونکہ ایک باپ وہ ہستی ہوتا ہے جو اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھ کر خوش ہوتا ہے, اور دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ایسا ہوتا جو آپ کو خود سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہے. یہ لکھی پڑی بات ہے. سو اگر کوئی والدین اپنے بچوں کے حق میں, ماؤں کا دل ذرا تھوڑا نرم ہوتا ہے, وہ تھوڑی اگینسٹ ہوتی ہیں ایسے فیصلوں کے, لیکن اگر کوئی بھی پیرنٹس اس طرح کے ڈیسیژن لیتے ہیں تو اس میں ایک ریکویسٹ میری پیرنٹس سے یہ ضرور ہے کہ اپنے بچے کی بھی رائے جان لیں. ہو سکتا ہے کہ بچے کا ایسا مائنڈ نہ ہو,
کہ وہ باہر جا کر سیٹل ڈاؤن ہو. بچوں کو بھی تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے ہمیں. آپ اس کو بھیج دیں باہر جا کے وہ سیٹ نہیں ہو, آپ کا جتنا آپ نے لگایا جو بھی کیا وہ سارا آپ کا ویسٹ ہو, بچہ واپس آ جائے 3 ماہ ویزا پورا کر کے اپنا. تو یہ تھوڑی چیزوں کو بھی, اور اپنے بچے میں یہ پوٹینشیل بھی دیکھنا ہے آپ نے کہ کیا یہ اتنی رسپانسبلٹیز نبھانے کے قابل ہے. جو یہاں اٹھ کر پانی کا گلاس نہیں پیتے وہ وہاں جا کر ٹوائلٹ تک دھوتے ہیں, اپنے سب کچھ کرتے ہیں, لانڈری کرتے ہیں, یہ وہ. لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر یہاں نہیں کر رہے تو وہاں جا کر بھی تھوڑے نا لیتھارجک ہوتے ہیں, لیزی ہوتے ہیں. سو بہت ساری چیزیں ہیں, ان فیکٹرز کو بھی دیکھنا چاہیے. صرف ایک یہ نہیں کہ یہاں پہ ان کا فیوچر نہیں ہے, وسائل کی کمی ہے, ان کے بہت سارے اکنامیکل ایشوز ہیں تو ہم بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں. صرف اپنے لیے یا یہ چیز ایک مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے نہیں لیں. بچوں کی رائے بھی ساتھ بہت ضروری ہے, کیونکہ اسی کو بھیجنا, آپ نے کام تو اس نے کرنا ہے. آپ انویسٹ کر کے بچے کو بھیج دیں, بچہ کل کو وہی بات پھر کہ واپس آ جائے, آپ کیا کریں گے وہاں پہ؟ آپ کے پاس حل کوئی نہیں ہے. سو بہت ساری چیزیں ہیں. باقی اللہ نگہبان ہے, رازق, خالق, مالک سب وہ ہے, قادر مطلق ہے, ہر چیز کے فیصلے کرنے والا, اختیار سب اسی کے پاس ہے. ہم والدین ہونے کے ناطے ہمیں جو بہتر لگتا ہے ہم وہ اپنی اولاد کے لیے سوچتے ہیں, لیکن ہم بظاہر سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں. باقی اللہ جانے کہ جب ہمارے بچے باہر جائیں گے تو پتہ چلے پیچھے پاکستان میں جو ہے وہ حالات ٹھیک ہو گئے. قادر مطلق تو میں نے پہلے ہی کہا ہے اللہ ہے. سو باقی سب کے حق میں جو بہتر ہے وہ ہو, زندگیاں محفوظ رہیں ہماری, ہمارے بچوں کی, یہ سب سے اہم ہے. وہی بات آ گئی واپس, سر والی کے ڈنکی لگا کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہے وہ صحیح راستہ آپ اختیار کریں اور اپنے بچوں کی جان کی بھی پرواہ کریں, حفاظت کریں. باقی اللہ نگہبان. خیال رکھیے اپنا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور آپ سے ملاقات ہوگی. آپ نے ہمیں یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ برین ڈرین کے فیور میں ہیں یا اس کے اگینسٹ ہیں, اور اگر اگینسٹ ہیں تو اس کا سالڈ ریزن آپ کے پاس کیا ہے. بہت شکریہ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.